المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 15واں درس ہے، عربی زبان کے 10 سبق۔ جو ہماری کتاب ہے اس کا ہمارا جو چھٹا سبق ہے یعنی ضمیریں، وہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ جو چھٹا سبق ہے وہ مکمل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم 7واں سبق یعنی فعل مضارع شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو ہمارا زیر درس سبق ہے ضمیریں جو ہے، اس کی ہم کو یعنی جو دوسری تمرین ہے وہ حل کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں اس کے بارے میں، یعنی جو کچھ مزید چیزیں مؤلف نے استعمال کی ہے دوسری، یعنی جو دوسری تمرین ہے اس میں جو اس نے مزید کچھ چیزیں اضافی چیزیں استعمال کی ہیں، تو ان کے بارے میں پہلے ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم ثانیاً دوسری جو تمرین ہے اس کی طرف آئیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم نے فعل لازم اور فعل متعدی پہ بات کی تھی۔ فعل لازم یعنی جس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یا اگر ہم کہیں گے کہ اس کو ہم نے کہا کہ وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ یعنی حرف جر کی مدد سے اس کو ہم یعنی مفعول کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ وہ مفعول کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ فعل متعدی اس کے برعکس یعنی سیدھے فعل ہم نے ایسے دیکھے ہیں جن کو متعدی کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے قتل خالد محمودن، خالد نے محمود کو قتل کیا، تو یہ فعل متعدی ہے۔ خرج خالد، خالد نکلا، یہ فعل لازم ہے۔ تو اس کے بعد اس سے پہلے درس میں ہم نے یعنی جو اکثر ہم افعال پڑھتے ہیں وہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی وہ 3 لیٹر سے یا 3 کلموں سے بنے ہیں، فا، عین اور لام۔ اس کے بعد ہم نے جو پچھلے سبق میں یا اس سے پہلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ مؤلف نے ثلاثی مزید فعل استعمال کیا تھا، یعنی افعالہ کے وزن پہ اس نے فعل استعمال کیا تھا، جیسے انزلہ، نزلہ وہ خود اترا، انزلہ اس نے کسی چیز کو اتارا۔ تو جو فعل متعدی ہے اس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم نے دیکھا جب جو فعل ثلاثی مزید ہے یعنی افعالہ، وہ جو فعل لازم ہے اس کو متعدی بناتا ہے، جیسے نزلہ طالب، طالب علم اترا، ہم کہہ سکتے ہیں من السیارہ، گاڑی سے۔ ہم اس کو فعل جو ثلاثی مزید ہے اس میں لائیں گے، اس کے بعد میں لائیں گے، یعنی افعالہ کے وزن پہ۔ انزلہ طالب الطفل، یعنی طالب علم نے بچے کو اتارا، من السیارہ، گاڑی سے۔ اب یہ متعدی بن گیا، یہاں پہ آبجیکٹ کی ضرورت پڑی۔ تو یہی فرق ہے بنیادی کہ جو فعل لازم ہے اس میں ہم کو یعنی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور جو فعل متعدی ہے اس میں آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک وزن ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا، یعنی افعالہ، جو مزید باب سے تھا، یعنی وہ 3 لیٹر سے نہیں بنا ہے، وہ 4 لیٹر سے بنا ہے، حمزہ، فا، عین اور لام۔ تو پہلے ہم آج وہ دیکھیں گے تاکہ ہم کو ریوائز ہو جائے۔ اس کے بعد ہم دوسرا ایک وزن جو مؤلف نے اس تمرین میں استعمال کیا ہے، جیسے فعل، یعنی جو عین کلمہ ہے وہ ڈبل کیا ہے، یعنی اس کو 2 بار یعنی عین پہ تشدید ہے۔ تو پہلے ہم جو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، یعنی فعل اور اس کا جو یعنی مزید باب میں سے افعال، وہ دیکھیں گے، یعنی اس کو ہم باب افعال کہتے ہیں۔ خرج حامد، حامد نکلا، تو یہ سیدھے فعل لازم ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔
اب ہم اس کو خراجہ کو افعالہ کے وزن پہ لائیں گے. اخرجہ یعنی نکالنا. اخرج المدرس, مدرس نے نکالا. الطالب من الفصل, طالب علم کو فصل سے. اخرج المدرس الطالب من الفصل. تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مفعول یعنی طالب کی ہم کو ضرورت پڑی, اور یہ افعالہ کے وزن پہ لانے کی وجہ سے یہ اب متعدی بن گیا. نزل المطر, نزل المطر, نزل المطر, نزلہ نازل ہونا, مطر بارش, بارش نازل ہوئی. تو یہ آپ پھر سے دیکھ رہے ہیں فعل لازم ہے. فعل لازم کو مفعول کی ضرورت, آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر اب ہم اس کو پھر سے جیسے ہم نے خراجہ سے اخرجہ کیا, نزلہ سے انزلہ یعنی اس نے اتارا. انزل اللہ المطر, اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی. یہاں پہ اللہ فاعل ہے اور مطر مفعول. تو اب پھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مفعول کی ہم کو ضرورت پڑی, کیونکہ ہم نے جو لازم ثلاثی مجرد کو ہم نے ثلاثی مزید باب میں جب لایا تو وہ متعدی بن گیا, تو اس کو مفعول کی ضرورت پڑی. اسی طرح جلس الولد, جلسہ ہم کو پتہ ہے یہ فعل لازم ہے, بیٹھنا, لڑکا بیٹھا. جلس الولد یعنی لڑکا بیٹھا. تو یہ فعالہ کے وزن پہ سیدھے یعنی ثلاثی مجرد یعنی جو 3 لیٹر سے بنا ہے. اب ہم اس کو افعالہ کے وزن پہ لائیں گے, یعنی اجلسہ یعنی اس نے بٹھایا. اجلسہ محمد الولد, محمد نے لڑکے کو بٹھایا. تو یہ متعدی بن گیا. یہ تو یہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا, یہ مؤلف نے اس سے پہلے استعمال کیا تھا انزلہ, ہم نے استعمال کیا ہے اغرقہ, غری کا ڈوبنا, اغرقہ کا ڈبونا. اور اسی طرح انبتا, نبتا وہ اگنا یعنی ٹو گرو, انبتا اس نے اگایا, الاسمار یعنی پیڑ پودے. اب ہم دوسرا جو مزید باب ہے فعل یعنی جس کو ہم باب تفعیل کہتے ہیں, وہ استعمال کریں گے. وہ بھی یعنی متعدی بناتا ہے. اگر کوئی لازم فعل ہے اس کو وہ متعدی بناتا ہے. اگر پہلے سے کوئی یہ متعدی فعل ہے یعنی پہلے سے وہ متعدی ہے, تو وہ اگر ہم اس کو اس باب میں لائیں گے یعنی فعل کے باب میں, تو وہ دوہرا متعدی بن جاتا ہے, یعنی اس کے 2 مفعول آتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال ہے فعل لازم نزلہ, پھر سے نزلت من السیارہ, نزلت فعلت یعنی میں اترا, من السیارہ گاڑی سے, یہ فعل لازم ہے. اب فعل متعدی علی وزن فعل یعنی فعل کے وزن پہ, یہ بھی ثلاثی مزید باب میں سے ہے, باب تفعیل ہم اس کو کہتے ہیں. نزلت, زا پہ تشدید ہے, نزلت الطفل من السیارہ, میں نے اتارا بچے کو گاڑی سے. تو یہاں پہ یہ اب متعدی بن گیا نزلہ سے, یعنی نزلہ جو فعل ہے یا باب ہے, یہ ہم دونوں بابوں میں یہ متعدی بنتا ہے, یعنی انزلہ سے بھی یہ متعدی بنتا ہے اور نزلہ سے بھی یہ متعدی بنتا ہے. بعض افعال جو ہے وہ کوئی انزلہ سے متعدی بنتا ہے یا کوئی نزلہ سے, یا جیسے نزلہ کی طرح دونوں باب سے وہ متعدی بن سکتا ہے. علم الرجل الخبر, علم الرجل الخبر, علم جاننا, الرجل آدمی, آدمی نے جانی, الخبر مفعول, الخبر اس کا مفعول ہے, یعنی علم فعل, الرجل فاعل اور خبر مفعول. اب ہم علمہ کو علامہ کریں گے, یعنی جو فعل باب تفعیل ہے اس وزن پہ لائیں گے. الرحمن علم القرآن, الرحمن علامہ, علمہ اس نے سیکھا, علامہ اس نے سکھایا. یہ اب متعدی بن گیا. علم الرجل الخبر, آدمی نے خبر جانی, تو یہ پہلے سے ہی متعدی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں خبر پہلے سے, یعنی یہ لازم نہیں ہے, یہ پہلے سے متعدی ہے علمہ. اب علامہ میں علامہ سے لانے کی وجہ سے اس کے معنی میں تبدیلی آ گئی. سیکھنے سے اب یعنی سیکھنے سے اب سکھانا, یعنی الرحمن اللہ تعالیٰ کا عظیم و شان اسم ہے. تو اس کے بعد علم القرآن, یعنی الرحمن نے قرآن کو سکھایا, علامہ سکھانا,
علیما اس نے سیکھا. اس میں یہ جب ہم اس کو باب تفعیل یعنی فعل کے وزن پہ لاتے ہیں تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. دو چیزیں اس میں بہت سے معنی ہیں, یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو فعل پہلے سے متعدی ہے پھر یہ وہ دوہرا متعدی بن جاتا ہے. ایک تو وہ, دوسری چیز یہ کہ یہ جب ہم باب تفعیل پہ لائیں گے یعنی فعل پہ لائیں گے تو اس میں دو چیزیں جو اہم ہیں ہم کو یاد رکھنے کی, یہ مبالغہ اور تکثیر کا فائدہ دیتا ہے. یعنی مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں انٹینسو ایکشن, یعنی کوئی چیز جس کو شدت سے کیا جائے گا, اور تکثیر ہم کہیں گے تکثیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو مثال ہے اس کے بعد اس سے یہ واضح ہو جائے گا. تکثیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی فعل بہت اس کا اطلاق بہت سارے لوگوں پہ ہو تو اس کو ہم تکثیر کہتے ہیں. اس کو ہم انگریزی میں ایکسٹینسو ایکشن کہہ سکتے ہیں. جیسے مثال ہے قتل المجرم الرجل, مجرم نے آدمی کو قتل کیا. قتل المجرم الرجل, مجرم نے آدمی کو قتل کیا. قتل فعل, مجرم فاعل, اور جو رجل ہے وہ اس کا مفعول ہے, تو یہ پہلے سے ہی متعدی ہے. اب ہم اس کو باب تفعیل یعنی قتل المجرم الناس. اب یہاں پہ کیونکہ باب تفعیل میں آ گیا تو یہاں پہ اب تکثیر کے معنی پیدا ہو جائیں گے. یعنی اب ہم ترجمہ کریں گے. اب ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ مجرم نے لوگوں کو قتل کیا. اب اس میں تکثیر یعنی ہم کہیں گے قتل جب ہم نے استعمال کیا تو مجرم نے لوگوں کو قتل و غارت کیا, یعنی جس کو ہم انگریزی میں میسیکر کہتے ہیں. تو اس میں اب وہ جو تکثیر ہے اس کے معنی پیدا ہوگی. اسی طرح قطعت الحبل, قطع کاٹنا, میں نے کاٹی, الحبل رسی, فعل فاعل اور مفعول, الحبل مفعول ہے تو یہ پہلے سے ہی متعدی ہے. اب ہم اس کو باب تفعیل پہ لائیں گے یعنی فعل کے وزن پہ. قطعت, تو پہ تشدید, قطعت الحبل. اب اس کے معنی میں اب جو ہے وہ مبالغہ پیدا ہو جائے گا, یعنی اس فعل کے معنی میں اب مبالغہ یعنی انٹینسو, یعنی اس میں شدت آئے گی. یعنی اب ہم یہ ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ میں نے رسی کو کاٹا, اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے رسی کے ٹکڑے کیے, ٹکڑے کرنا. اب یہ اس میں مبالغہ پیدا ہو گیا. تو یہی وزن مؤلف نے دوسری جو ہماری تمرین ہے اس میں ایک جو نزلہ ہے وہ استعمال کیا ہے. اس کے بعد مؤلف نے کچھ اور جو ظروف ہے وہ استعمال کیے ہیں دوسری تمرین میں. ظروف پہ ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ ظروف وہ منصوب اسما ہوتے ہیں, اور وہ ان میں سے جو ہم نے جن کا ذکر کیا تھا وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, یعنی اپنے بعد والے آنے والے اسم کو وہ کسرہ دیتے ہیں. تو آج ہم کچھ اور ظروف کا ذکر کریں گے, جیسے ما اور ہینا. ما اور ہینا مؤلف نے جو دوسری تمرین ہے اس میں استعمال کیا. ما ہم کہہ سکتے ہیں اس کے ترجمہ ہوگا ساتھ یعنی ود. یہ ہم اجتماع یا مصاحبت, آپ کسی کے ساتھ ہے صحبت اختیار کرتے, اس کے معنی میں ہم ما استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال ہے اللہ معکم, اللہ تم سب کے ساتھ ہے. ذہبت میں گیا, مع صدیق, مع صدیق دوست کے ساتھ, میں گیا دوست کے ساتھ. تو اس میں یہی اجتماع یا مصاحبات کے معنی شامل ہیں یعنی مع میں. وصل الطلاب مع العصر, وصلہ پہنچنا, طالب علم پہنچے عصر کے ساتھ یعنی عصر کے وقت میں. تو یہ یہاں پہ اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ جو طالب علم ہے وہ پہنچے عصر کے ساتھ یعنی عصر کے وقت میں وہ پہنچے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وصل الطلاب, وصلہ واحد آ گیا, وصلو نہیں آیا. الطلاب یہ جمع ہے. تو یہ ہم نے اس سے پہلے قاعدہ پڑھا ہے کہ جب فعل ہوگا وہ اس کا فاعل جو ہوگا وہ جمع ہے, لیکن جو فعل پہلے آیا یعنی جملہ فعلیہ ہے, تو اگر فعل ظاہر ہوگا مضمر نہیں ہوگا تو ہم فعل واحد ہی آئے گا, فعل جمع نہیں آئے گا. اس کے بعد ہینا,
وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وقت کے لیے ہم، یہ بھی ظرف ہے، یہ وقت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جلست مع محمد، جلسہ بیٹھنا، میں بیٹھا، جلست مع محمد، محمد کے ساتھ، مع کی وجہ سے یہ اس پہ محمد پہ کسرہ آ گئی. حیناً فی المسجد، حیناً فی المسجد یعنی میں محمد کے ساتھ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھا. تو اس میں یہ جو حینہ ہے یہ یعنی تقصیر، تھوڑے وقت، کم قلیل وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کثیر وقت کے لیے یعنی بہت طویل مدت تک کے لیے بھی یہ ہم حینہ استعمال کرتے ہیں. تو ما اور حینہ مؤلف نے اپنی جو تمرین ہے دوسری اس میں استعمال کیا ہے. اب ہم جو ہماری تمرین ہے اس کی طرف آئیں گے. آپ اپنی کتاب کی دوسری تمرین پیج نمبر 25 دیکھیے. عربی سے اردو میں ترجمہ کیجیے. تو یہی دوسری ہماری تمرین ہے، عربی سے ہم کو اس کا یہ اردو بنانا ہے. انعمت علیہم، انعمت علیہم. تو انعمہ آپ دیکھیں گے جو گلوسری ہے یا ہم جس کو جہاں پہ ورڈ میننگز دیے ہیں وہاں پہ مؤلف نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے. انعمہ یعنی انعام کرنا. انعمہ یہ پھر سے افعل کے وزن پہ ہے، یعنی انعام کرنا، اس نے انعام کیا. انعمت تم نے انعام کیا، جیسے انزلت تم نے نازل کیا، انعمت تم نے انعام کیا. یعنی یہ پھر سے یعنی فعل جو افعل فعل ہے ہمارا یعنی ثلاثی مزید افعل کے وزن پہ انزل. تو انعم وہی افعل کے وزن پہ ہے. انعمت تم نے انعام کیا، علیہم، علی حرف جر، ہم جو ہے وہ ہمارے پاس یعنی وہ ہمارا ضمیر ہے، ضمیر متصل جو ہم نے اس سبق میں پڑھے. انعمت تم نے انعام کیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں. انعمت علیہم، تو آپ نے انعام کیا علیہم، ان سب پر. تو یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے انعمت علیہم یعنی آپ نے ان سب پر انعام کیا. اعلیٰ حرف جر ہے اور ہم یعنی وہ مفعول ہے یعنی جن پہ کام ہوا، یعنی جن پہ انعام کیا گیا. تو اس سے پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب ہم جو ضمیر متصل ہو اس سے پہلے اگر یا ساکن آئے گا تو اس کو، اصل میں یہ ہم ہے تو اس کو یا ساکنہ، اسے ما قبل میں یا ساکن ہے تو اس کی وجہ سے اس پہ ہم اب ہو گیا. انا معکم، انا ہم نے پڑھا یعنی حرف مشبہ بالفعل، انا و اخواتها. انا یعنی انی بے شک میں، انا بے شک ہم، بے شک ہم، معکم تم سب کے ساتھ ہے. انا معکم بے شک ہم معکم تم سب کے ساتھ. رزقناہم، رزقا رزق دینا، رزق عطا کرنا. رزقنا ہم نے رزق عطا کیا، ہم ان سب کو، یعنی ان سب مذکر کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے. انذرا، پھر اس کے بعد جو آیا ہے انذرتہم، یہ بھی افعل کے وزن پہ ہے. انذرتا، انعمتا تم نے، آپ نے انعام کیا، انذرتا آپ نے ڈرایا، انذرتہم آپ نے ان سب کو ڈرایا. تو ہم اس میں مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم یعنی مہر کرنا، فعل. اللہ نے مہر کی، علی قلوبہم، علی حرف جر، قلوب اسی وجہ سے ہوا کیونکہ حرف جر داخل ہوا، علی قلوبہم ان سب کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے یعنی ہم یہاں پہ ترجمہ کر سکتے ہیں ان کے کانوں پہ یا ان کی جو سماعت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے مہر کی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں پہ مہر کی اور ان سب کے کانوں پہ یا جو ان کی سننے کی طاقت ہے اس پہ مہر کی، یعنی جس کو ہم سماعت کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے علی ابصارہم غشاوہ، علی ابصارہم غشاوۃ، علی ابصارہم
ابصار یا ہم آنکھوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں ان کی بینائی. غشاوہ یعنی پردہ. علی ابصارہم غشاوہ ان کی بصارت پہ یا ان کی بینائی پہ یا ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے. یہاں پہ ابصارہم پھر سے ہم سے ہم ہو گیا. یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جب جو ضمائر متصلہ ہے اس سے پہلے دو چیزوں میں اس میں کسرہ آ سکتے ہیں، یا تو یا ساکن ہو سکتا ہے یا حرف، یعنی اس سے پہلے جو لفظ یعنی ورڈ ہے، کلمہ ہے، وہ مکسور ہو یعنی اس پہ کسرہ ہو. جیسے یہاں پہ ابصارہم، علی ابصارہم غشاوہ ان سب کی آنکھوں پہ پردہ ہے. خدعوا انفسہم، خدع دھوکہ دینا، خدعوا جمع کا صیغہ ہے، ان سب مردوں نے. یہاں پہ یہ چونکہ جو مثال مؤلف نے بیان کی ہے یہ ابتدائی جو سورہ بقرہ کے تیسرا اور چوتھا رکوع ہے اس میں سے لی ہے، تو یہاں پہ صیغہ جو ہے جو مذکر کا استعمال ہوا، لیکن یہ یعنی اس میں سب شامل ہے. یہ منافقین کے بارے میں جو آیات ہے نازل ہوئی ہے تو اس میں منافقین عورتیں بھی شامل ہیں. یہ غالب صیغہ ہے یعنی ڈومیننٹ جو ہم کہتے ہیں جینڈر میل کی وجہ سے اس میں مؤنث بھی شامل ہے. یعنی خدعوا ان سب نے، یہاں پہ اب ہم لٹرل یہاں پہ ترجمہ کریں گے. خدعوا ان سب مذکر نے یا ان سب مردوں نے دھوکہ دیا. انفسہم، انفس نفس اس کی جمع انفس ہے یا نفوس، اپنا آپ یعنی نفس. ان سب مردوں نے دھوکہ دیا انفسہم اپنے آپ کو. انفس اس کے نفس کی جمع ہے یعنی ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات. ذہب ہم کو معلوم ہے کہ یہ جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فعل جب کسی پریپوشن یعنی حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی تبدیل ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ ذہب بھی استعمال ہوا ہے، یعنی ذہب بھی، ذہب جانا، ذہب بھی جب ہم استعمال کریں گے تو وہ لے جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس نے اسے لے لیا یا اسے چھین لیا یا اسے سلب کیا. تو یہاں پہ ترجمہ ہوگا ذہب اللہ، اللہ تعالیٰ نے لے لیا، ذہب اللہ بنورہم یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا نور سلب کیا یا ان سے چھین لیا. وترکہم، ترکہ چھوڑنا، اور عطف ہے وترکہم اور ان کو چھوڑا ان سب کو فی ظلمات. ظلمہ یعنی اندھیرا، ظلمات اس کی جمع ہے، فی ظلمات، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا یا تاریکیوں میں چھوڑ دیا. خطف البرق ابصارہم، خطف بجانا، البرق اس سے پہلے بھی ہم نے استعمال کیا ہے یعنی بجلی، یعنی بجلی نے بجایا. خطفہ بجانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. خطف البرق بجلی نے بجایا ابصارہم، یا ہم خطفہ مؤلف نے اس سے پہلے ترجمہ کیا تھا اچک لے جانا، تو ہم وہی ترجمہ کرتے ہیں. بجلی نے اچک لی ابصارہم ان کی بصارت یا ان کی روشنی. ان ربکم خلقکم، ان پھر سے ان واقع یعنی حروف مشبہ بالفعل. یہ ہم کو معلوم ہے کہ ان جب داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پہ مبتدا اور خبر پہ تو وہ اس کا جو مبتدا ہے اس کو منصوب بناتا ہے اور اس کی خبر اپنے جو اس کی جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے یعنی مرفوع وہ اس پہ باقی رہتی ہے. یعنی ان اللہ غفور، یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا. ان ربکم بے شک تم سب کا رب، خلقکم بے شک تم سب کے رب نے تم سب کو پیدا کیا. تو ربا پہ اسی لیے فتح آئی ہے کیونکہ ربا جو ہے یہ اسم انہ ہے. ان ربکم بے شک جو تم سب کا رب ہے، خلقکم اس نے تم سب کو پیدا کیا ہے. نزلنا، تو یہاں پہ اب نزلنا استعمال ہوا ہے جو ہم نے اس سے پہلے جس کی طرف میں بتا رہا تھا آپ کو کہ مؤلف نے یہ صیغہ استعمال کیا ہے نزلہ. تو یہ اس سے جو ہے فعل لازم متعدی بنتا ہے، یا پھر اگر متعدی وہ پہلے سے ہے تو وہ
دوہرا متعدی بنتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فہیمہ, فہیمہ سمجھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فہیمت طلاب الدرس, طالب علم نے یا طلاب نے درس سمجھا, تو یہ پہلے سے متعدی. اگر ہم اب اس کو افہمہ کے اس میں لائیں گے یا فہمہ, تو یہ دوہرا متعدی ڈبل, یعنی اس کے دو آبجیکٹس ہوں گے. تو فہمہ المدرس الطلاب الدرس, فہمہ یعنی انہوں نے مدرس نے ان کو سمجھایا, کن کو؟ الطلاب ایک مفعول, الدرس دوسرا مفعول. تو یہاں پہ ہمارا نزلنا ہے, تو نزلنا میں نے کہا اس میں تاکید کے معنی ہوتے ہیں. تو جو لغوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ تاکید ہے نزلہ سے نزلہ جب. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نزلہ ہے وہ یہاں پہ یہ چونکہ قرآن کی آیت کے تناظر میں استعمال ہوا ہے, تو نزلہ جو لغوی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تدریجاً جو چیز نازل ہو اس کو ہم اس کے لیے نزلہ یعنی تنزیل استعمال کرتے ہیں. جو ایک بار میں نازل ہو جائے اس کے لیے ہم انزال یعنی انزلہ استعمال کرتے ہیں. تو نزلہ بترتیب نازل کرنا. نزلنا ہم نے بالترتیب, ہم کو معلوم ہے کہ جو وہی ہے وہ 23 ایئرس میں وہ یعنی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو یہاں پہ ہم وہی ترجمہ کریں گے کہ نزلنا ہم نے بالترتیب نازل کیا, یعنی اسے مراد ہے کہ قرآن علی عبدنا اپنے بندے پر. اعلیٰ سے عبد میں یعنی کسرہ اس میں مجرور بن گیا. وقودها الناس والحجارہ, وقود, وقود ایندھن, ہا اس کا ایندھن یعنی اس مؤنث کا. یہاں پہ مؤنث سے مراد ہے جہنم, جہنم جنت یہ دونوں مؤنث ہے. وقودها الناس والحجارہ یعنی جو جہنم ہے اس کا ایندھن الناس لوگ ہوں گے, اور الحجارہ اور پتھر ہوں گے. لہم فیہا, لہم فیہا ان سب کے لیے, فیہا پھر سے ہا آیا ہے. یہاں پہ وہ جو ہا ہے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ کس کے لیے, یعنی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہا ہے, یہ جنت کی طرف لوٹ رہا ہے, یہ بھی مؤنث ہے. لہم فیہا یعنی ان سب کے لیے, فیہا یعنی جنت میں, ازواج مطہرۃ, ازواج مطہرۃ, ازواج زوج کی جمع ہے, مطہرہ یعنی نیک. ان سب کے لیے یعنی مومنوں کے لیے یا جو جنتی ہوں گے ان سب کے لیے اس میں یعنی جنت میں نیک بیویاں ہوں گی. وہم فیہا خالدون, اور وہ سب اس میں یعنی فی الجنت, اور وہ سب اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. عرضہم علی الملائکۃ, عرضہم علی الملائکۃ, عرض پیش کرنا, عرضہم ان سب پہ پیش کیا گیا یعنی ان سب کو پیش کیا گیا. یعنی یہاں سے یہ سورہ بقرہ کی جو تیسرا رکوع ہے اس میں, چوتھا رکوع ہے اس میں یہ آیت نازل ہوئی, عرضہم علی الملائکۃ یعنی ان سب کو پیش کیا گیا ملائکہ پہ. تو یہاں سے ہم پھر سے ضمیر ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جب ہم قرآن میں ہم کو معلوم ہے کہ یہاں پہ مراد ہے ہم سے مثالیں, یعنی وعلم الآدم اسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو چیزوں کے اسماء سکھائے یعنی نام, پھر ان کو پیش کیا جو ملائکہ ان پہ. فقال انبئونی, پھر ایسی آیت جو ہے وہ آگے کنٹینیو ہوتی ہے. تو یہاں ہم سے مراد ہے مثالیں. عرضہم علی الملائکۃ, مثالوں کو پیش کیا ملائکہ پہ. لکم تم سب کے لیے, فی الارض زمین میں, مستقرن قرار کرنے کی جگہ ہے, و متاعن اور متاع ہم سامان کو کہتے ہیں, الی حین, تو ہین یہاں پہ استعمال ہوا ہے ظرف, تو الی کی وجہ سے یہ مجرور بن گیا. لکم تم سب کے لیے, فی الارض زمین میں, مستقرن قرار کرنے کی جگہ ہے, و متاعن اور سامان ہے, الی حین ایک وقت تک, ایک جو معین وقت ہے اس وقت تک تم سب کے لیے یعنی انسانوں کے لیے زمین میں قرار کرنے کی جگہ ہے, اور یعنی ہم کہہ سکتے ہیں متاع دنیا ہے, سامان حیات ہے. قال موسیٰ انکم ظلمتم انفسکم, قال موسیٰ
قولا یعنی موسیٰ کہنا، قولا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم بے شک تم سب نے، ظلمتم، ظلمہ ظلم کرنا، ظلمتم بے شک تم سب نے ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پہ یعنی اپنے نفوس پہ، قول موسیٰ فعل، موسیٰ فاعل، انکم ان پھر سے استعمال ہوا، بتحقیق تم سب نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم سب نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، قول موسیٰ انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم سب نے ظلم کیا اپنے آپ پہ۔ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، اخذنا، اخذا لینا، اخذنا ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم یعنی تمہارا عہد، تم سب کا عہد، ورفعنا و اور رفع بلند کرنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، فوقا ظرف پھر سے استعمال، فوقکم اس کے بعد ضمیر استعمال ہوا ہے تو مبنی ہوتا ہے تو اس پہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہے، فوقکم تم سب کے اوپر، الطورا یعنی کوہ طور، یہ بھی قرآن میں یہ سب جو مثال مؤلف نے بیان کیے ہیں یہ پہلی جو سورہ بقرہ ہے اس کی بنیادی جو تیسرا چوتھا رکوع ہے ان میں سے مؤلف نے لی ہے۔ اخذنا میثاقکم ہم نے لیا، میثاق یعنی تمہارا تم سب کا عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تم سب کے اوپر، الطور یعنی کوہ طور کو، انہا بقراتن بے شک وہ، بقرہ گائے، بے شک وہ گائے، لا فاردن، لا فاردن ولا بکرن لونہا فاقعون، لا فاردن ولا بکرن، فارد ہم کہتے ہیں بوڑھی کو، بے شک وہ گائے یعنی جو ہم کو پتہ ہے معلوم ہے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا طویل سے ان کا قصہ وارد ہوا ہے تو اسی میں یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے، جب ان کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو پھر انہوں نے بہت سے سوال کیے موسیٰ علیہ السلام سے وہ کیسی ہونی چاہیے، تو پھر اس کا جواب آ رہا ہے کہ بے شک وہ گائے لا فارزن نہ تو بوڑھی ہو، ولا بکرن نہ تو بچیا ہو یعنی جس کو چھوٹی گائے ہو، لونہا فاقع اور اس کا رنگ، لون ہم کہتے ہیں رنگ کو، لونہا یعنی لون البقرۃ، ہاں بقرہ کی طرف لوٹتا ہے، لونہا فاقعون اس کا رنگ گہرا ہے یعنی برائٹ، اکثر زرد کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جو یلو کلر ہے، یعنی بے شک وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچیا اور اس کا رنگ گہرا ہو۔ من آمن، من ہم نے اس سے پہلے ماں کے مختلف اقسام ہیں اس پہ بات کی تھی، یعنی ماء نافیہ یعنی جو نفی کرتا ہے، یا ماء الاستفہامیہ جو استعمال کرتے ہیں ہم سوال کے لیے، ما ھذا، اور اسی طرح ماء الموصولہ، تو وہ تو ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا وہ ایز اے ریلیٹو پروناؤن استعمال ہوتا ہے صلہ کے طور پر، یعنی وہ وضاحت کرتا ہے مزید جملے کی، تو جو ماں ہے وہ غیر عاقل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، من جو ہے غالباً وہ عاقل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ من آمنا، جو آمنا ہے یہ بھی افعل کے وزن پہ ہیں، تو یہاں پہ اصل میں یہ وزن یہاں پہ دو حمزہ ہے، آمنا، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ افعل کے وزن پہ ہے، افعل، اصل میں یہ آمنا تھا، دو حمزہ جمع ہوئے تو پھر اس کی وجہ سے ہم نے اس کو یعنی ہم نے مد دی، آمنا ہم نے کیا، ہم ایسے لکھ سکتے ہیں آمنا، اصل میں یہ افعل ہے، تو من عاقل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، من آمنا جس شخص نے ایمان لایا یا جن لوگوں نے ایمان لایا، باللہ اللہ پر، یہاں پہ بے کے معنی سے نہیں اب ہو جائے گا، یہاں پہ پر اب معنی ہو جائے گا، بل جب آمنا بھی آئے گا تو یہ پر یعنی آن، جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کیا،
یعنی وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے یعنی نیک عمل کیے فلہم پس ان سب کے لیے اجرہم ان سب کا اجر عند ربہم عند ظرف ہے رب بھی اسی لیے ہو گیا کیونکہ یہ مضاف استعمال ہوتا ہے ان سب کا اجر ان کے رب کے پاس ہے من جس نے یعنی جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ پر اور والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ وعمل صالحا اور نیک عمل کیے یعنی نیک عمل کیے فلہم اجرہم پس ان کے لیے ان کا اجر اجرہم عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے. تو اس کا اب اس تمرین کا آخری جو جملہ ہے آمنا پھر سے آمنا استعمال ہوا ہے یعنی آمنا اصل میں ہے آمنا ادغام ہوا ہے دو نون جمع ہوئے آمنا ہم نے ایمان لایا باللہ اللہ تعالیٰ پر وما انزلا اور جو نازل کیا گیا. تو یہاں پہ انزلا تھا اصل میں یہ اس کا مجہول صیغہ ہے انزلا یہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا مجہول ہے یہ جو مزید باب ہے اس کا مجہول انزلا اور جو نازل کیا گیا یہاں پہ ما استعمال ہو گیا ہے تو یہ وہی کے لیے ما غیر عاقل ہے تو اس کے لیے ما استعمال ہوتا ہے یہ غالباً ایسا ہوتا ہے تو یہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. آمنا ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور جو نازل کیا گیا الی رسولنا ہمارے رسول کی طرف وما اور جو انزلا جو نازل کیا گیا من قبل ہی اس سے قبل یعنی ہمارے رسول سے قبل یعنی جو دوسرے شرائع ہے جو نازل کیا گیا اس پہ بھی ہم نے ایمان لایا. تو اس کے ساتھ یہ جو دوسری تمرین ہے وہ مکمل ہوتی ہے. تو اب ہم انشاءاللہ وقت کی کمی کی وجہ سے اب جو 7واں سبق ہے وہ اگلے درس میں شروع کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن